ویلکم بیک ناظرین. یہاں پر آپ باتیں سن رہے تھے جتنے پاکستان کے مسائل اور پاکستان سے ریلیٹڈ مسائل ہیں پاکستان کے، اس کے اوپر ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں. ایجوکیشن کے اوپر بھی بات کریں گے، لیکن میم کچھ آپ لاسٹ میں جو ہماری بات چاہ رہی تھی مہنگائی کی، اسپیشلی خان صاحب کی جو ان کا پلان ہے، ان کی اسٹریٹجی ہے، کوئی ون لائن میں کوئی ان کا آپ بھی کوئی کمنٹ کرنا چاہیں میم؟ جی، میں تو پہلے آپ کی باتیں سن کر میں سوچ رہی تھی کہ آپ لوگ ڈائریکٹ عمران خان کو ہی ہٹ کرنے آئے ہیں آج شاید. آپ ساری مہنگائی کی بات تو کر رہی ہیں کہ انٹرنیشنلی تو بھی سارا کچھ ہو رہا ہے. ڈالر کو ہمیں سب سے پہلے نیچے لانا ہے. ڈالر جب تک نیچے نہیں آئے گا کوئی چیز نیچے نہیں آ سکتی. ڈالر کو نیچے لانے کا جو ہے بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہم ایکسپورٹ بڑھائیں. ایکسپورٹ بڑھے گی تو ڈالر نیچے آئے گا اور پھر سب چیز پٹرول پر اور سب چیزوں پر اثر ہوگا. تو پھر جب چیزیں یہاں سے ایکسپورٹ زیادہ سے زیادہ کی جا رہی ہیں اس پر اعتراض آپ کیوں کر رہے ہیں؟ میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں گی کہ آپ کے گھر میں اگر آگ لگ جاتی ہے، ایک بندے کے گھر میں آگ لگتی ہے تو آپ اس کو کس طریقے سے مینیج کرتے ہیں؟ آپ لوگوں کو چیخنے کے بجائے کہ شور مچائے جی مجھے بچاؤ، پہلے آپ اپنی حفاظت خود کریں گے. اگر آپ کے اوپر کوئی قرض چڑھ جاتا ہے ایک گھر کے اوپر تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی تھوڑی سی جو ہے احتیاط کرنے لگ جاتے ہیں، ہر چیز پر سیونگ کرتے ہیں، کچھ چیزوں کو کم خریدنے لگ جاتے ہیں کہ ہمارے اوپر قرض ہے ہم پہلے قرض اتار دیں. تو اگر عمران خان اتنے بڑے پورے کنٹری کو اگر اس طریقے سے سنبھال رہے ہیں کہ وہ ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، وباس کو بھی دیکھ رہے ہیں اور پھر باہر کنٹریز کو بھی دیکھ رہے ہیں، تو پھر اس پر اعتراض کیوں کیا جا رہا ہے؟ وہ ایکسپورٹ کو بھی دیکھ رہے ہیں، امپورٹ کو بھی دیکھ رہے ہیں. ایکسپورٹ جب تک بڑھے گی نہیں ڈالر نیچے نہیں آئے گا، اور ڈالر نیچے نہیں آئے گا تو یہ سب چیزیں سستی نہیں ہوں گی. اور ہر دور میں مہنگائی ہوتی رہی ہے، مہنگائی ہر دور میں ہوتی رہی ہے، یہ پہلی بار نہیں ہو رہی. لیکن ہمارا حل کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں وہ سوچنا چاہیے کہ سلوشن کیا ہے. مہنگائی کا جس طرح سے سب مہنگائی ہو گئی ہے اسی طرح سے ہمیں اپنی سیلریز بڑھانی پڑے گی. ہمیں اپنے امپلائیز کی سیلریز بڑھانی پڑے گی، کیونکہ ایف اے اور بی اے میں ایک پروجیکٹ لے کر آگے چل رہی ہوں، ابھی میں زیادہ ڈسکس نہیں کروں گی اسے. ایف اے اور بی اے کے جو بچے نکلتے ہیں وہ 16 سال 12 سال گزار کر جب وہ اسٹڈی کر کے باہر نکلتے ہیں جابس کے لیے، ان کے پاس اتنے زیادہ تعداد میں جابس نہیں ہیں اور وہ ان کو 20,000 15,000 25,000 پر جاب کرنے پر مجبور ہیں. تو ہمیں مہنگائی کو دیکھتے ہوئے ان کی سیلریز فکس کرنی ہے کہ ایف اے کی سیلریز کم از کم 30 تو ہو، بی اے کی سیلریز کم از کم 60 تو ہو. اتنا 16 سال اس نے پڑھا ہے، ایجوکیشن حاصل کی ہے. اب یہ کیسی ایجوکیشن حاصل کی ہے یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے، ایک الگ ڈیبیٹ ہے. لیکن ان کی سیلریز کے بارے میں ایک چاہ رہی ہوں کہ میں ایک کورٹ میں جاؤں ایک اپلیکیشن لے کر کہ جس طرح سے ہم نے مزدوروں کی سیلریز فکس کر دی، جس طرح سے ہم نے میڈس کی سیلریز بڑھ گئی ہیں، تو پھر ہمارے جو اسٹوڈنٹس نکل رہے ہیں ان کی جابس کی سیلریز کا کیا ہو رہا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کورٹ میں جائیں نا، یا رکائن اسمبلی جو ان کی سیلیاں کم کروائیں تاکہ وہ ڈیوائڈ عوام میں آئیں. جی وہ جب ایک لا نکلے گا نا، ایک سب جب ایک ایکٹ فائنل ہوگا کہ جی اس ایجوکیشن والے کو اتنی سیلری ملنی چاہیے، تو وہاں پر وہ بھی سب گھیرے جائیں گے. کہ ظاہر ہے کہ ایک کی اتنی وہ دے دیتے ہیں، لاکھوں کی تعداد سے 20 لاکھ مل رہی ہے، 25 لاکھ مل رہی ہے، اور ایک بی اے کیا ہوا بندہ جو ہے وہ 20,000 25,000 لینے پر مجبور ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن سیلریز کو اگر بڑھانا ہوتا ہے نا، جیسے میں آپ ہی کو موقع دوں گا، سیلریز کو جو بڑھانا ہوتا ہے، اگر جو یہاں پر لا قانونیت ہے اس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، چوروں کو پکڑنا ہوتا ہے، جو بچوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں انہیں پکڑنا ہوتا ہے، تو گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس پوری اتھارٹی نہیں ہے، پوری حکومت ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی کوئی قانون میں ترمیم کر سکیں. لیکن اگر پنجاب اسمبلی کی، جس طرح شامی صاحب نے بات کی، پنجاب اسمبلی کے ممبرز کی بات کی جائے، آپس میں وہ نہیں بیٹھیں گے، لیکن جس طرح سیلریز کی بات ہوئی تھی تو لاسٹ تمام پارٹیز اکٹھی تھیں. اور دوسری بات خان صاحب کے دیکھیں، ہم یہاں پر میڈیا کا کام یہی ہے کہ ہم یہاں پر سوال اٹھائیں. چینی اگر مہنگی ہوئی تھی تو جنہوں نے کی تھی اس کے اوپر رپورٹ بنا دی گئی، باقاعدہ فیکٹس اینڈ فائنڈنگس بھی اس کے اندر. سزا کس کو ملی؟ آٹا جب مہنگا ہوا تو ساری فیکٹس اینڈ فگرز وہاں پر آ گئی، سزا کس کو ملی؟ پیٹرول کی پرائسز میں جنہوں نے منافع خوری کی ان ساروں کا کیس سامنے آ گیا، لیکن سزا کس کو ملی؟ تو اب ہم خان صاحب سے نہ پوچھیں تو کس سے پوچھیں میم؟ اس وجہ سے ہم خان صاحب سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ 1,000 ارب ڈیلی چوری ہوتا تھا جو پچھلی حکومتیں کرتی تھیں، اگر وہی ریکور کر لیا جاتا تو اب ہم IMF کے پاس نہ جاتے. تو صرف خان صاحب نے بہت سارے دعوے کیے تھے، وہ ہم انہیں یاد کروا رہے ہیں کہ ایون میں نے خود بھی خان صاحب کو ووٹ دیا تھا، اسی لیے دیا تھا کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ کچھ تبدیلی آئے، کچھ سم تھنگ نیو، اور جتنا ہم پرانا 30 سال کا کلچر اس کو ہم ختم کریں اور خان صاحب آئیں. لیکن خان صاحب خود ایک نئے ہیں، لیکن پوری پارٹی کی اگر بات کی جائے، PTI جیت کر بھی
پی ٹی آئی کی حکومت نہیں آئے گی, آپ بھی مانیں گے. جی صاحب آپ اپنا. میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں میڈم صاحبہ کی بات پہ. ہمارا کام ہے کہ جو بھی حکومت وقت ہے نا, ہم نے اپنے طبقے کی نمائندگی کرنی ہے. بالکل. اب ہمیں کوئی تکلیف ہے, ہمارے لوگوں کو کوئی تکلیف ہے, میں ٹیچر یونین کا صدر ہوں اگر پنجاب کا, تو میں نے جو میری حکومت وقت ہے میں نے اسی سے مطالبہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنی حکومت کے خلاف ہیں یا اپنے حکمرانوں کے خلاف ہیں. خان صاحب ہمارے بھی وزیر اعظم اتنے ہی ہیں. خان صاحب کے لوگ اگر ہمارے ساتھ بیٹھ کر ایگریمنٹ کرتے ہیں تو پھر خان صاحب کی ذمہ داری ہے کہ انہیں کہیں کہ اپنا ایگریمنٹ پورا کریں. ٹھیک ہے. لیکن مہنگائی یا باقی جو معاملات ہیں, میں میڈم صاحب بات پوری کر لوں, جی تو وہ ہم نے مطالبہ انہی سے کرنا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے اگر تنخواہ دار طبقہ جو ہے وہ لاکھوں میں ہے, کروڑوں میں تنخواہ دار طبقہ ہے جو اس حکومت کے نظام کو چلا رہا ہے, اس ایجوکیشن کو چلا رہا ہے, کالجز کو چلا رہا ہے, باقی محکموں کو چلا رہا ہے, تو وہ سارے تنخواہ دار طبقہ ہے. وہ دن رات جو کام کرتے ہیں نا, وہ اس حکومت کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جو بھی نئی حکومت آئے گی اس کے لیے بھی کریں گے. تو کیونکہ سرکاری ملازم کا کام کسی کے ساتھ کوئی سیاسی وابستگی نہیں ہوتی, اس کا کام ہوتا ہے اپنے جو محکمہ ہے اس محکمے کے ساتھ اس نے چلنا ہوتا ہے. لیکن جب اس کو تکلیف ہوگی, اس نے اپنے حکمران سے یا اپنا جو وزیر اعظم ہے, جو وزیر اعلیٰ ہے, جو اپنے لوگ ہیں, انہی سے مانگنا ہے نا, انہی سے مطالبہ کرنا ہے. تو ہمارا ہم کوئی کسی کے نہ خلاف ہیں نہ کسی کے حق میں ہیں. ہمارا کام ہے کہ جو ہمیں تکلیف ہو رہی ہے, جو ہمارے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے, وہ ہم نے تکلیف اپنی خان صاحب کو بھی سنانی ہے, وہ ہم نے اپنے وزیر اعلیٰ کو بھی سنانی ہے, وہ اپنے حکمرانوں کو بھی سنانی ہے. اگر مہنگائی کی وجہ سے میرے ٹیچرز کا مسئلہ ہے تو میں نے تو بولنا ہی بولنا ہے اس کے خلاف. یہ نہیں ہے, اگر آپ پچھلا دور حکومت دیکھیں تو ہم پچھلے دور حکومت میں بھی جب ضرورت پڑی تھی اس وقت کی حکومت کے خلاف ہم سڑکوں پہ کھڑے ہوتے تھے. اس وقت بھی ہمیں جیلوں میں بھی بھیجا گیا, مختلف قسم کی ہمارے اوپر انکوائریاں بھی لگائی گئیں, اور اس وقت بھی یہی حالات ہیں. ہم پچھلا پورا سال جو ہے وہ مہنگائی کی وجہ سے اتنے برے حالات ہو گئے تھے لوگوں کے کہ ہمیں اسلام آباد جا کے بھی 2-3 دفعہ احتجاج, تمام میڈیا نے رپورٹ کیا کہ ہزاروں کے حساب سے ملازمین جو ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے پہنچے کھڑے ہیں. اسی طرح سے ہم پنجاب میں آئے, پنجاب میں بھی مظاہرے کیے, اور وہ وعدہ جو فیڈرل گورنمنٹ نے کیا تھا وہ یاد دلاتے, کچھ نہ کچھ چلے اس میں سے عمل درآمد ہوا, کچھ تھوڑا سا ریلیف ملا. لیکن جب آپ بات کرتے ہیں نا مہنگائی کی, تو مہنگائی کے ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کے لوگوں کی پر کیپٹا انکم کتنی ہے. بالکل. اگر میں سرکاری ملازم ہوں, دوسرا بندہ سرکاری ملازم ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ جو پرائیویٹ لوگ ہیں, جو مزدور ہیں, جو ان سب کی ایوریج نکال کے جو پر کیپٹا انکم نکلتی ہے نا, آپ اس کو اگر اپنے خطے کے ساتھ کمپیئر کریں تو پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے. اور یہ آپ نے, اگر آپ پیٹرولیم یا باقی مصنوعات کی قیمتوں میں حکومت اضافہ کرتی ہے تو اس کے ساتھ اگر اپنے سرکاری ملازمین کو اور جو تنخواہ دار طبقہ ہے اور جو مزدوروں کے معاملات ہیں اس کو بھی ساتھ ساتھ دیکھتی رہے تو پھر اتنا زیادہ شور نہ مچے. صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ نے, بات بڑی ایجوکیشن کی چلنے بات سٹارٹ ہوئی گئی ہے. پچھلی گورنمنٹ کی اگر بات کی جائے, وزارت تعلیم کی بات کی جائے, اسکول ایجوکیشن کی بات کی جائے, اور اب کی بات جو مراد راز صاحب ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مراد راز صاحب آپ کو راس آئے ہیں, ایجوکیشن کو راس آئے ہیں, کوئی بہتری انہوں نے کی ہے؟ میرا تو سب سے بڑا جو اس وقت بھی مطالبہ ہے اور جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اس وقت میرے اسکول ایجوکیشن کے اندر کوئی 92,000 کے قریب اسامیاں خالی پڑی ہیں. اچھا. 92,000 اسامیاں میرے پی ایس ٹی, ای ایس ٹی, ایس ایس ٹی, اور اس کے علاوہ جو گریڈ 17 سے 20 تک کے ہیڈ ماسٹرز اور سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہیں, 92,000 اسامیاں جو پچھلے 3 سالوں میں خالی ہو چکی ہیں, جس کے اندر سیدھی اسٹریٹ فارورڈ 50% ہماری پروموشن کی اسامیاں ہوتی ہیں, اور نیچے اگر گراؤنڈ پہ جائیں تو پرائمری اسکول ٹیچر جو ہیں وہ 60-70 ہزار, آپ اس وقت بھی 80,000 بھرتی کر سکتے ہیں. اگر حکومت وقت بھرتی نہیں کرے گی اس وقت بھی, سال اور 2 سال ایسے گزارے گی, تو ایک بہت بڑا بیچ ہمارا آنے والے 2 سالوں میں ریٹائر ہو رہا ہے. تو اسکول ایجوکیشن جو ہے, جو اس کی 4.5 لاکھ ٹیچرز کی تعداد تھی, وہ کم ہو کے 2-2.5 لاکھ کے قریب رہ جائے گی. اس وقت بھی آپ دیکھیں نا تقریباً 1 لاکھ تو ہو گئی خالی اسامیاں. ٹھیک ہے. تو اگر آپ دیکھیں جو ہمارے وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا ہوا ہے نا, اس میں سے اگر آپ 50,000 لوگ بھی بھرتی کریں تو آپ نے جو نوکریاں دینی تھیں وہ سیٹیں خالی پڑی ہیں, ان کا بجٹ آپ ہر سال ایلوکیٹ کرتے ہیں, جو بجٹ بعد میں واپس چلا جاتا ہے. تو اس کی بجائے اگر آپ اتنے لوگوں کو کم از کم 50,000 لوگ جو ہیں وہ کسی روزگار پہ تو لگ سکتے ہیں. اور اس کی وجہ سے جو اسکول متاثر ہو رہے ہیں, جو طالب علم متاثر ہو رہے ہیں, جن کو ایجوکیشن کی فیسلٹی نہیں مل رہی, جو استاد کم ہونے کی وجہ سے مسائل آ رہے ہیں اسکولوں کے اندر, کوالٹی آف ایجوکیشن پہ فرق پڑ رہا ہے, وہ آپ اس کو پورا کر سکتے ہیں. اور آپ جو ہے وہ اپنا, اور اس کی ذمہ داری ڈیفینیٹلی ڈاکٹر مراد راز صاحب کے اوپر ہے کیونکہ وہ منسٹر ہیں اور وہ محکمہ اسکول ایجوکیشن کو دیکھ رہے ہیں. جس طرح کہا جاتا ہے کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, بالکل وقت ہم آخر میں جا رہے ہیں. میں شامی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. سر, جس طرح خان صاحب کا کہنا تھا کہ یکساں نظام تعلیم رائج کیا جائے گا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح کیا جائے گا, اور آپ انہیں مشورہ کیا دیں گے؟
शामी साहब। यकसा निज़ाम में तालीम जो है आप देखें, जब तक इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम का फ़र्क नहीं ख़त्म हो सकता, आप बिल्कुल सिलेबस जो है आपको वो आप कैसे इसको इकट्ठा कर सकते हैं। मतलब आप देखें जो बड़े स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल जो उनका जो है सारा सिलेबस जो है वो बाहर से आता है, और जो लोकल स्कूल हैं हमारे छोटे मतलब सरकारी स्कूल हैं उनका जो है सिलेबस इधर से लोकली मतलब पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के थ्रू बनता है। और अब इवन जो है हमारे मतलब मेरे अपने बच्चे पढ़ते हैं बीकन हाउस में छोटे, उनका सिलेबस देख लें, और हमारा मतलब सोच भी नहीं थी हमारी, और जो इस वक्त जो पढ़ाई की जा रही है मतलब प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, पता नहीं क्या पढ़ाई कर रहे हैं, और उसमें सिलेबस उनका और वैसे ऐसी वो कहानियाँ और स्टोरीज हैं वो हमने सोच भी नहीं होगी हमारी। शामी साहब आप क्या समझते हैं यकसा निज़ाम तलीम के लिए सिर्फ दावे या इम्प्लीमेंटेशन के भी दावे, इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं हो रही, तो यही बात है, या जितने हमारे मिनिस्टर्स हैं उनके जो बच्चे हैं उनको भी सरकारी स्कूलों में जब तक वो खुद नहीं वहाँ पर जाके पढ़ेंगे, आई डोंट थिंक सो कि बाकी सरकारी स्कूलों देखें ना, ये तो आपके पॉलिसी मेकर्स जो हैं जिन्होंने पॉलिसी बनानी है, जो सारा आपका एक जिन पर डिपेंड कर रहा है, या जो बड़े बड़े हैं जो मतलब जब तक ये अमीर गरीब का फ़र्क नहीं ख़त्म होगा, क्योंकि अमीर का बेटा जो है वो तो अब सरकारी स्कूल में कॉन्सेप्ट ही नहीं कोई ना कि जाए जी, पर हम खुद इवन ये है कि सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं सारा, लेकिन आज का कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है, और इसीलिए तो हम मार खा गए। और दूसरा ये कि अब यहाँ पे असल तो मसला ये कि साजदा की एक तो बात की सामी खानी, लेकिन साजदा की इज्जत करना नहीं सिखाया जाता। याद होगा लास्ट टाइम एक वीडियो वायरल हुई सोशल मीडिया पे, एक टीचर ने मतलब एक बच्चे को मारा, तो उसके बाद बच्चे ने शिकायत लगाई अपने वालिद को, और वालिद को बच्चा जो है वालिद को लेकर टीचर के पास गया, और टीचर को छोटे से बच्चे ने चपेट मारी, और उसकी वीडियो बना के उसके वालिद ने वायरल की। और वो अल्लाह माफ़ करे, इससे बड़ा अलमिया हमारे पास जुल्म नहीं। जब तक हम लोग अपने उस्तादों की इज्जत नहीं करेंगे, हम जो इतना मर्जी पढ़ लिख जाए, जो मर्जी कर लें, हम लोग कौम तरक्की नहीं कर सकते। ठीक कह रहे हैं, जिस तरह पहले होता था, आपकी बात से मुझे याद है, जिस तरह पहले होता था मेरे दौर में भी, आपका दौर तो बहुत पहले का, हमें तो डंडे मार के पढ़े हैं, मतलब उस वक्त तो था। यहाँ तो आप तो कल्चर जैसे अंग्रेजों का जी, अब टीचर हाथ लगाया तो आप 15 पे कॉल करके बुला लें, पुलिस बुला ली, हम क्या तरबियत दे रहे हैं। नहीं सर देखिए, पहले इस तरह होता था कि जो साहब आप भी तायद फरमाएंगे कि पहले जब बच्चे ने पढ़ना होता था तो टीचर को बुलाया जाता था और कहा जाता था इसको आप चेक करें, आया ये क्लास 2 में जाने के लिए लायक है, 3 में जा सकता है, 4 में जा सकता है, तो टीचर चेक करता था। और अब बिल्कुल उल्टा सिस्टम हो गया है, अब बच्चे वहां पर आते हैं और पेरेंट्स कहते हैं कि आप 3 दिन का हमारे बच्चों को ट्रायल दें, अगर हमारे बच्चे आपसे मुतमईन हुए और उन्हें पढ़ने में मजा आया तो फिर हम आपको यहाँ पर जॉब देंगे। आपकी बात और शामी साहब की बात में मैं इजाफा करूं कि जिसमें एक जो सबसे बड़ा अलमिया है ना हमारा जी, वो ये है कि हमने उस्ताद को उस्ताद समझना छोड़ दिया, टीचर को टीचर समझना छोड़ दिया। वालिदैन जाते हैं स्कूलों में और वो ये मुतालबा करते हैं कि इसको, वो एक प्राइवेट स्कूल से बच्चे को उठाते हैं, उसे कहेंगे दूसरी जमात से उठाया, कहेंगे इसको चौथी में डालो, ठीक है, ये मुतालबा होता है हमारा। और आप देखें वो जो 2 साल का गैप है वो बच्चा पूरा नहीं कर सकता। बिल्कुल। और इसी तरह जब जो शामी साहब बात कर रहे थे ना टीचर्स की इज्जत की जी, तो आप पूरी दुनिया पे नजर दौड़ा लें, जिन माशरों ने अपने असातिज़ा को इज्जत दी, अपने असातिज़ा को प्रोटोकॉल दिया, वो माशरे इस वक्त कहाँ पे खड़े हैं। बिल्कुल। और जो माशरे अपने असातिज़ा को इज्जत नहीं देते वो हमारी तरह माशरे हो जाते हैं जहाँ कोई। और अब आप इसमें एक छोटी सी मैं मिसाल दे के बात खत्म करता हूँ कि एक हमारे मियाँ वाली का शायद वाकया है कि वहाँ एक बच्चे को टीचर ने डांटा काम ना करने पे, और बच्चा छुट्टी के वक्त ब्रेक टाइम में घर गया, घर से उसने पिस्टल उठाई और जब छुट्टी हुई तो बाहर सड़क पे खड़े होकर टीचर को गोली मार दी और वो टीचर की डेथ हो गई। और उसकी इन अखबारात में और हमारे मीडिया के ऊपर एक छोटी सी खबर सिंगल लाइन चली। और यही अगर कोई टीचर किसी बच्चे को डांट भी दे और बच्चे को खुदा न खास्ता कोई एक आध थप्पड़ लगा दे तो सारा दिन टीवी चैनल चलाते हैं। बिल्कुल। तो ये हमारी तरबियत है। तो अगर हम इस चीज को नहीं देखेंगे, अपने उस्ताद को इज्जत नहीं देंगे, तो फिर आपका मुआशरा जिस तरफ तबाही की तरफ जा रहा है उसी तरफ जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी सर। मैम आपकी तरफ आता हूँ कि आप मेरे से ज़्यादा बहुत अच्छा जानती हैं, आप एजुकेशन के ऊपर बहुत आपकी गहरी नज़र है, स्टडी आपकी, इवन आपका वर्क है इसके ऊपर। अच्छा, इस्लामिक स्टडीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी स्टडीज़ के लिए, अगर हम इसके अंदर ऐड करें, और आप इसके ऊपर काम भी कर रही हैं, इवन के इस्लामिक स्टडीज़ में ऐड करने के लिए आपकी हुकूमत पाकिस्तान से भी बात चल रही है, तो क्या आप क्या समझती कितना इम्पोर्टेंट है और आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है?
بینگ اے مسلم ہمیں اسلامک اسٹڈی تو ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے یہ ہماری, ہم اس کے ہٹ کر چل ہی نہیں سکتے. کافی عرصے سے اسلامیات پڑھائی جا رہی ہے ہمیں, اور ہمیں دین کی باتیں بتائی جاتی ہیں. پہلے بزم ادب ہوتا تھا, پھر بیچ میں بند ہو گیا, ابھی پھر اس حکومت نے پھر سٹارٹ کیا جس کی بہت سخت ضرورت تھی. تو اسلامک اسٹڈی سے تو ہم کبھی بھی ہٹ نہیں سکتے. اب یہاں پر ضرورت اس بات کی تھی, جس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ احترام نہیں کیا جا رہا, ٹیچرز کا احترام نہیں کیا جاتا, تو ٹیچرز کا احترام کرنا کون سکھائے گا؟ پیرنٹس تو ایک حد تک جو کچھ بھی ہے سکھاتے ہیں, ٹیچرز کا احترام کرنا کہاں سے سٹارٹ ہوگا؟ کون سکھائے گا؟ ہماری ایجوکیشن سکھائے گی. ہماری جو سٹارٹ کی جو ٹیچرز ہیں وہی بتائیں گی کہ بڑوں کا ادب کیا ہوتا ہے, چھوٹوں کے ساتھ کس طریقے سے پیش آیا جاتا ہے. اور آج کل تو سلام ہی ختم ہو گیا کہ بچہ اٹھے صبح کو بھاگتا دوڑتا تیار ہوتا ہے, اسکول کے لیے نکلتا ہے, سلام کرنا ہی گوارا نہیں ہوتا. یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوتی ہیں جو بندے کے حصے میں ڈلتی جاتی ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ شام کو سوتے وقت سلام بڑوں کو کرنا ہے. یہ سب چھوٹی چھوٹی باتیں, جیسے اب میں کہتی ہوں نرسری سے سٹارٹ کیا ہوا ہے, مونٹیسری ہے, یہ کیا ہیں کلاسز؟ کیا یہ چھوٹے کلاس کے بچے ماں باپ نہیں پڑھا سکتے, مائیں نہیں پڑھا سکتی؟ اب اگر بھیج ہی دیا ہے اسکول میں تو پھر ان کو سارے وہ ایٹیکیٹس جو ہے سکھانے کی ذمہ داری ٹیچرز کے سر پر ڈال دی گئی ہے. اتنا چھوٹا سا گولو مولو سا بچہ 5 بجے وین میں بٹھا دیا جاتا ہے کہ جی اسکول میں جا رہا ہے. میں تو کہتی ہوں یہ مونٹیسری نرسری سب ختم ہو جانی چاہیے, 1 کلاس سے سٹارٹ ہونا چاہیے. کیا پیرنٹس اس قابل نہیں, کیا مائیں اس قابل نہیں کہ چھوٹے سے بچے کو وہ اپنی نگرانی میں پال سکیں؟ کوئی جاب کر رہی ہے مدر تو وہ بیچاری پھر کیا کر سکتی؟ وہ ایک ایکسپیکشنل کیس ہے, وہ ایک الگ سے کیس ہے. اس کو لیے جگہ جگہ ڈے کیئرز بھی بنے ہوئے ہیں اور پیرنٹس بھی ہیں, پھر ساسیں سنبھال لیتی ہیں, مائیں سنبھال لیتی ہیں, وہ ایک الگ کیس ہے. لیکن اوور آل جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے تو میں تو کہتی ہوں کہ نرسری, یہ مونٹیسری, یہ سب کچھ ختم کر کے 1 کلاس سے سٹارٹ کریں. بچوں پر بھی رحم ہوگا, جو بچوں کو مائیں اپنے آپ کو خالی کرنے کے لیے وینس میں بھیج دیتی ہیں وہاں بھی ہوگا. اور بات کیونکہ چل رہی تھی اسلامی اسٹڈی سے تو میں تھوڑا سا ہٹ گئی اس سے, تو میں وہ یہی بات کہوں گی کہ اسلامک اسٹڈی بہت ضروری تھی, کیونکہ ابھی تک بچے اسکول سے, کالجز سے ایک گنڈے بچے بن کر نکل رہے ہیں. ٹیچرز کے بارے میں بات کی جاتی ہے, لیکن ان کی سیلریز کے بارے میں بات کی جاتی ہے, لیکن یہ بات کیوں نہیں کی جاتی کہ ٹیچرز ہمیں کیسے بچے دے رہی ہیں, استاد ہمیں کیا بچے دے رہے ہیں. کہ وہ بچے آ کر یوں بیگ پھینکتے ہیں, ماں باپ کی پرواہ نہیں کرتے, گیم کھیلنے نکل جاتے ہیں, بکس کا احترام نہیں ہے, ادب لحاظ نہیں ہے, اسلامیت کی بکس بیگ میں پڑی ہوتی ہے, اس کی رسپیکٹ نہیں ہوتی. اسی لیے میں تھوڑا سا آگے ابھی یہ قرآن مجید کی جو ایجوکیشن کو ہم اس میں سلیبس میں ڈلوایا ہے, میں نے کوشش کر کے ایکٹ پاس کروایا, اور پھر اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی تھی تو وہ میں نے 4 سال اس کے پیچھے پڑی رہی ہوں کہ وہ کوشش ہو, اسے میں کروں. اور خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس حکومت نے ایکسیپٹ کر لیا اور اسے امپلیمنٹ ہو گیا. تعلیم ہوگا کیونکہ جب اگر کوئی اسلامک اسٹڈیز کی بات کی جائے تو لوگوں کے ذہن میں عربی آ جاتی ہے کہ اب ہم عربی سیکھیں گے اور پتہ نہیں کتنا مشکل ہوگا. تو آپ تھوڑا سا انہیں بھی اویئرنیس دیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ اسلامک اسٹڈیز اب کس طرح کی ہوگی, کہ کیا ہم تفصیل پڑھیں گے اور جس طرح ہم نے قرآن پاک ختم کے لیے رکھ دیا ہے, کسی کے سالے ثواب کے لیے رکھ دیا ہے, ہم عمل نہیں کرتے. تو اب کی بار کیا حکم جو قرآن پاک صرف ایک پیریڈ ایڈ کیا گیا ہے, ایک پیریڈ ایڈ کیا گیا ہے قرآن مجید کا. اس میں ایک پیریڈ یا کوئی چاہے تو 2 پیریڈ بھی ایڈ کر سکتے ہیں. اس میں میں چاہ رہی ہوں کہ, اور بلکہ گورنمنٹ نے اسے 1 to 5 کلاس تک ناظرہ قرآن مجید اس میں سٹارٹ کیا گیا ہے. 6 سے 12 تک ٹرانسلیشن اس کی تفسیر کے ساتھ سٹارٹ کی جائے گی. اب اس میں ابھی تھوڑی سی کام ہو رہا ہے اس پر, اس لیے میں اس سے پہلے نہیں کوئی بھی بات ڈیٹیل سے بتا سکتی. لیکن میری کوشش جو ہے, جو ابھی تک جو علماء کرام اور باقی جو سٹنگ ہوئی ہیں ان کی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی, وہ چاہ رہے تھے کہ عربی بھی ساتھ ساتھ پڑھائی جائے. لیکن میرا جو آئیڈیا تھا یہ, اور میں وہ میں چاہ رہی ہوں کہ صرف ہم نے بچوں کے ذہنوں میں قرآن مجید کی جو ہدایت ہے وہ پہنچانی ہے, ہم نے عربی نہیں سکھانی. اب یہ میری بات ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اگر ایکسیپٹ کر لے تو یہ بہت اچھا ہو جائے گا, کیونکہ میں بچوں کے لیے برڈن نہیں چاہ رہی, میں کوئی ایگزام نہیں چاہ رہی, میں کوئی ریٹن ورک نہیں چاہ رہی, کوئی بک نہیں چاہ رہی. ابھی لاسٹ کل ہیئرنگ میں اٹینڈ کر کے آئی ہوں کورٹ کی, تو وہاں پر سیکٹری ایجوکیشن آئے ہوئے تھے اور انہوں نے جج کے سامنے کہا کہ میں جو ہے ٹیکسٹ بکس بن رہی ہیں. تو جج نے بھی ان سے یہی کہا کہ ٹیکسٹ بکس بنانے کی کیا ضرورت ہے قرآن مجید کی اسٹڈی کے لیے. اور پھر میں نے بھی بعد میں باہر ان سے گفتگو کی اور ان سے ملنے کا بھی ٹائم لیا ہے. تو میرا پوری کوشش ہے کہ اس کے لیے کوئی بکس نہیں چاہیے, کوئی ریٹن ورک نہیں چاہیے, جو بچوں کے بیگوں میں آئے جائے اور بے حرمتی ہو. پورے اسکولس کی نگرانی کرنے کے لیے انہوں نے ٹیم اپنی سٹارٹ کر دی ہوئی ہے, لیکن ابھی اتنی زیادہ اسکولس ہیں, مکمل طور پہ نہیں ہو رہا, لیکن ہم لوگ بھی کر رہے ہیں اپنے طور پر بھی.
गवर्नमेंट तो कर रही है, लेकिन हम लोगों ने भी अपना ग्रुप बनाया हुआ है और हम सारे स्कूल्स पे नज़र रख रहे हैं कि किस तरीके से स्टार्ट हो रहा है। और वहाँ पर ये तो नहीं कि बच्चों से सिपारा मंगवाया जा रहा हो, कोई भी जहाँ पर भी मंगवाया जा रहा है वहाँ पर हम रोक रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट आपके पास सिपारे नहीं पहुँचाती तो हमें बताएं, हम एक आवाज़ से सारे पूरे इलाके जो है वो सिपारे पहुँचा देगा। तो बस एक कमरे में अलग रखें, बच्चों को पढ़ाएं और 6 से 12 तक सुनाएं, उनको सिर्फ सुनाएं और वो बच्चे एक साल में एक बार या 2 बार कुरान मजीद की ट्रांसलेशन और उसकी तफसीर सुन सकते हैं। शुरू की क्लासेस में हम थोड़ी तफसीर बताते हैं, फिर आगे करते हैं। जब एक कुरान मजीद 6 क्लास में 1 या 2 बार रिपीट होगा, बच्चों को अगर नहीं भी कुछ पता चलता उसमें, उनको कहीं फेल पास का इसमें कॉन्सेप्ट ही नहीं। इस कुरान मजीद के पीरियड को मेरा जो आइडिया है, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रही, जो मैंने राय दे रही हूँ और जो मेरा था कि इसको हमने बाकी सब्जेक्ट्स की तरह डील नहीं करना कि हम पेपर्स बनाएं और कॉपी वर्क करवाएं, यहाँ कुछ नहीं, सिर्फ बच्चे आकर सुने। जब मस्जिद में जाकर बच्चे बगैर रिटर्न वर्क के हिफ्ज करके आ सकते हैं तो फिर स्कूलों में क्यों नहीं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। टीचर्स जो है वो डोरेमोन या बाकी कार्टून्स हैं उनको वो पढ़ते हैं, ट्यूशन नहीं जाते, लेकिन एक एक वर्ड बच्चों को सब चीज आ जाती है सुनने से। बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक असल तो छोटी सी बड़ा बात है कि है, डोरेमोन ने थोड़ी सी किया। बात मैं और करना चाहूंगी लास्ट में, क्योंकि हमारा टाइम जी, बिल्कुल खत्म हो इसमें चुका है। ये है कि 1 साल में 1 या 2 बार पढ़ लेंगे बच्चे। किसी स्कूल में अगर 1 बार पढ़ाया जाता है, किसी स्कूल में 2 बार भी पढ़ाया जा सकता है। जब हम बार बार 6 में, 7 में, 8 में बार बार वो कुरान मजीद पूरा का पूरा रिपीट होता जाएगा, बच्चे सुनेंगे तो क्यों नहीं बहुत सारी बातें पता चलेंगी जो आज के इतने बड़े काबिल बच्चों को, यूनिवर्सिटी के बच्चों को या फिर पेरेंट्स को ये नहीं पता कि विरासत किस तरह से दी जाती है। और फिर उसमें तलाक के बारे में नहीं पता, फिर उसके बारे ये जिस तरह से हरासमेंट होती है, ये बहुत सारी बातें जो हैं अल्लाह की हदायत से सबके जहन में पहुंचेंगी। तो हो सकता है कि बच्चे भी अपने पेरेंट्स को कुछ सिखा दें कि हम स्कूल में ये पढ़कर आए। असल तालीम ही ये जी। क्लोजिंग कमेंट्स के तौर पे मैडम की बात में मैं सिर्फ ऐड करना चाहूँगा इसी हवाले से, क्योंकि मैं खुद एक सरकारी स्कूल में मौजूद हूँ और मैं उनका नुमाइंदा भी हूँ असातिज़ा का। तो कुरान पाक जो कंपलसरी किया गया, इस वक्त ज़रूरत है कि उसको पढ़ाने के लिए ये बहुत अच्छा इकदाम है। इसमें मैडम की काविश है, जिसकी भी काविश है, हुकूमत वक्त की काविश है, उन्हें हम खराज तहसीन पेश करते हैं। लेकिन उसको अगर आपने पढ़ाना है तो टाइम पास नहीं चलेगा, उसके लिए आपको प्रॉपर कुरान टीचर देने पड़ेंगे स्कूलों में। ये सबसे अहम काम है, वरना जो उसके पीछे मोटो है उसको पढ़ाने का वो खत्म हो जाएगा। मुझे कहेंगे, उसको कहेंगे, उसको कहेंगे, वो नहीं पढ़ा सकता कुरान पाक। खुदा न खास्ता अगर मैं खुद पढ़ता हूँ ना, मैं कोई गलती करता हूँ तो वो मुझे उसका गुनाह है। अगर मैं गलत पढ़ाता हूँ तो वो पूरी उस क्लास के जरिए से सारी जिंदगी तक वो गुनाह किस किस को जाएगा। तो इसलिए मेरा मुतालबा है, मैडम भी अगर इस पे काम कर रही हैं तो इस पे हुकूमत से मुतालबा रखें कि प्रॉपर तमाम स्कूलों को कुरान टीचर दिए जाए। और एक आखिरी कमेंट मैडम साहबा कह रही थी कि टीचर्स इस तरह के बच्चे दे रहे हैं, तो मैं ये समझता हूं कि ये टीचर्स का कसूर नहीं है, ये मुआशरे में आपने टीचर्स को इतना डिग्रेड रोज करते हैं, वालिदैन रोज टीचर्स घर में डिग्रेड करते हैं। और जो ये माफिया का कॉन्सेप्ट है, जो पैसे दे के आप ट्यूशंस पढ़ते हैं जाके, और वहां आप टीचर्स को इतना डिग्रेड करते हैं कि हम फीसें देते हैं कि वो बच्चा टीचर को टीचर समझना छोड़ गया, जिसकी वजह से इस बात का मैं थोड़ा सा जवाब दूंगी। आप क्योंकि टीचर्स के हैं, एसोसिएशन के, हमारा टाइम खत्म हो चुका है, थोड़ा सा बस कि जिस तरह से हम अपने एक्टर्स वगैरह के लिए हम प्रोग्राम करते हैं, उनको अवार्ड देते हैं, क्यों नहीं अच्छी टीचर्स के लिए कोई अवार्ड प्रोग्राम किया जाता? सोचें ना, आप सोचें, हम दें अपने तजवीज़ दें, तो वो टीचर्स भी अच्छी निकलेंगी और फिर वो आगे से पता चलेगा। आपने सुना नहीं होगा कभी भी कि टीचर्स में से कोई आपने किसी को प्रेजेंट किया होगा तो हीरो है। ये हुकूमत टीवी प्रोग्राम होना ये चाहिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपने रॉयल न्यूज़ चैनल में ये प्रोग्राम जरूर करूंगा टीचर्स वाला, जिस तरह आपने कहा, और हम खराज तहसीन भी पेश करेंगे, क्योंकि असल अब ये पूरे पंजाब को भी रिप्रेजेंट आप देखिए ना कि एक्टर्स क्या हैं, वो तो अनपढ़ भी आकर हीरो बन जाती हैं जी। और जो हमारे बेसिक हीरो हैं, जो स्टडी करके आते हैं, जो बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी है, वो पैदल चले हुए पुराने जूते पहनकर या बस तक जाते हैं और उनको कोई अवार्ड नहीं दिया जाता, मुद्दत गुजर जाती है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। यहाँ पर शामी साहब आपका बहुत शुक्रिया, चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया, मैम आपका भी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ये यहाँ पर बहुत एजुकेशनल यहाँ पर बातें हुई हैं। लास्ट में जो मैम बात कर रही थी, पहले सेकंड लास्ट बात कर लें कि उन्होंने जो इस्लामी निज़ाम तलीम में जो एक अपना रोल प्ले कर रहे हैं, बिल्कुल हम इनके साथ हैं और अल्लाह पाक मज़ीद कामयाब करे और हुकूमत वक्त को भी मज़ीद इसके ऊपर काम करने की तौफीक अता फरमाए। और जिस तरह जोई साहब ने भी लास्ट में कहा था
کہ جو قرآن پاک کے لیے اسپیشل ان کے ٹیچرز ہونے چاہیے. جس طرح کیمسٹری کی بک ہے, فزکس کی بک ہے جو ہم نے خود بنائی ہے, میتھ کی بک ہے وہ ہم خود نہیں پڑھ سکتے, ایون وہ ہم خود بنانے والے. تو جو قرآن پاک جو بالکل حق اور سچ کی کتاب ہے وہ ہم بغیر کسی ٹیچر کے کس طرح پڑھ سکتے ہیں؟ پھر ہمیں سمجھ نہیں آئے گا. پھر یہی حال ہوگا کہ یہاں پر قرآن پاک ہم نے صرف ختموں کے لیے رکھ دیا ہے, اور اگر کافروں کی بات کریں تو وہ قرآن پاک پر عمل کر کے بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں. آج تک کے لیے اپنے اس فیضان بٹ کو اجازت دیجیے, کل آپ کے بات کے ساتھ اور نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان, اللہ حافظ, پاکستان زندہ باد.